تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ جو شخص بروز جمعہ کے دن 100 ٹائمز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرے تو جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر تمام مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو اسحاق محمد بن حسین سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور المجالس میں بیان کیا کہ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ تاجر فوت ہو گیا تو دونوں بیٹوں نے وراثت آپس میں تقسیم کر لی، اور اس شخص کی ملکیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ ایک بال دونوں نے لے لیا، اب ایک بال رہ گیا تو بڑے بھائی نے یہ کہا کہ ہم اسے آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بال مبارک کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یوں کرو، 3 بال لے لو اور سارا مال مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو 3 بال مبارک چھوٹے بھائی نے لے لیے اور بڑے بھائی نے سارا مال و دولت لے لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بڑے بھائی کا مال گھٹتا چلا گیا، اور وہ جو عاشق موئے مبارک تھا، عاشق درود و سلام بھی تھا، پیارے آقا علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت کیا کرتا، درود و سلام پڑھا کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی بڑھتا چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ پاک سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے اور اللہ سے اپنی حاجت پوری ہونے کا سوال کرے۔ اب لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، اور حال یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا، اگر سوار ہوتا تو سواری سے اتر کر پیدل گزر کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے موئے مبارک کی برکت سے، درود و سلام کی برکت سے اسے یہ عزت اور اکرام نصیب فرمایا۔ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، برس کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو ہوتا لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بزرگان دین کے ان واقعات کو سنا کرتے ہیں جس میں انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، ان سے انہوں نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اشعار سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں، ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ آپ آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی زیارت رسول کے واقعات بیان ہوں گے، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے آج کن عاشق رسول کا واقعہ بیان ہوگا؟ کئی واقعات ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام مسلم جن کی تصنیف مسلم صحیح مسلم شریف مشہور ہے، ان کے استاد کی زیارت رسول کا واقعہ۔ ان کے استاد کا نام محمد بن رمح مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک اور حضرت لیث رحمہم اللہ دونوں میں بڑا عالم کون ہے؟ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک میرے تخت کا وارث ہے۔ محمد بن رمح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ مالک یعنی امام مالک میرے علم کا وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو کرم نوازی فرمائی، جلوہ دکھایا، پھر ان کے سوال کا جواب بھی دیا، یہ بتایا کہ کس کا علم زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے علوم کا بھی پتہ ہے، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام واضح فرما رہے، اور یہ ہمارے سکھانے کو ہے کہ ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑے عاشق رسول، اور ان کا ایک پروگرام پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اس کے اندر ان کا تذکرہ۔ ان کو مفتی مدینہ کہا جاتا ہے، عالم مدینہ کہا جاتا ہے، اور ان کی شان یہ کہ ان کو روزانہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک میں یہ اکثر وہ بغیر چپل کے رہتے اور مدینہ پاک کے باہر جا کر استنجا کرتے تھے، سواری بھی نہیں کیا کرتے، سوار نہیں ہوتے تھے، سواری نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور خاک مدینہ کی کسی نے توہین کی تو آپ نے حکم فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ اس کو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف فرمائی کہ یہ ہمارے علم کا وارث ہے۔ اور اس میں عمر بھائی علماء کی شان و عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے نا، سبحان اللہ، کہ علماء یہ ہماری طرح کو عام لوگ نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن رمح رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں مزار اقدس اور ممبر شریف کے درمیان، جسے کہتے ہیں جنت کی کیاری، وہاں آرام کر رہا تھا۔ ایک طرف روزے کا نور، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور کیا دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں صدیق و عمر رضی اللہ عنہما بھی وہ باہر ساتھ ہی مزار پر انوار سے تشریف لائے۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام عرض کی، جواب عطا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا۔ اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، میں اور میرے والد محترم باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع ہیں، اور آپ نے معطا نکالی ہوئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ آپ نے لوگوں میں حدیث کی کتاب ظاہر فرمائی تھی۔ اچھا، آپ نے اس واقعے کی امام مالک کو خبر دی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں۔ تو یہ سن کر شفقت رسول محسوس کر کے امام مالک عشق رسول میں رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اسی طرح محمد بن عبد الحکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن ابو سری اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے علم کی ایسی بات ارشاد فرمائیں جسے میں آپ کے حوالے سے بیان کر سکوں کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا میں نے مالک کو ایک خزانہ عطا فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے، جو وہ تم میں تقسیم کرے گا۔ یہ بات میں نے 3 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اے ابن سری، میں نے مالک کو ایک خزانہ دیا ہے جو وہ تم میں تقسیم کرے گا، سن لے وہ معطا ہے، یعنی حدیث کی کتاب، یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے،
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے امام مالک کو خزانہ عطا کیا ہے. ہاں، ان کی عطاؤں پر وہ روک نہیں اللہ کی عطا سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. اور خزانے کی بھی اقسام ہے. اب مال و دولت کا خزانہ بھی عطا فرماتے ہیں، علم کا خزانہ بھی عطا فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آنکھ بھی عطا فرماتے ہیں، حافظہ بھی عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، شفا بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کی محبت بھی عطا فرماتے ہیں، جنت بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی عطائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول کہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں میں تشریف لا کر امام مالک کی شان بیان کر رہے ہیں. ان کے عشق رسول کا یہ ان کو ملا، عشق رسول کی برکت سے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا. عشق رسول کا انعام یوں کہہ سکتے ہیں نا. دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک عام ایک غلام ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جب اختیار کرتی ہیں تو آقا ہو گئے. اور انہیں یہ شرم ملا کہ انہوں نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے. یہ کیا ہے؟ عشق رسول کا انعام ملا ہے. صدیق اکبر کو انعام ملا تو فاروق اعظم کو انعام ملا تو عثمان غنی کو انعام ملا تو مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین سارے صحابہ نے انعام پایا نا عشق رسول کا. جنرلی یوں کہا جائے کہ ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. خلق کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. الحمدللہ. جی سیدی مزید کن کا واقعہ بیان؟ جی حضرت محمد بن متوکل، انہیں خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور ان سے پھیر لیا. یہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سفیان بن عیینہ محمد بن منقدر سے اور وہ جابر بن عبداللہ سے، وہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ منع نہیں فرمایا کرتے تھے. علماء ہوتے آقا کی عطا سے دیکھیں کیسے عرض کر رہے ہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے توجہ فرمایا اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. دوبارہ پڑھتا ہوں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مانگنے والا ہونا چاہیے. کیسے مانگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا کر توجہ لے لی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر عطا فرما دیا، دعائے بخشش سے نواز دیا. سبحان اللہ. محمد بن متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے. ان کو حفاظ الحدیث
میں شمار کیا گیا ہے. کتنی حدیثیں؟ 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں، حافظ ان الحدیث. کو حافظ الحدیث کا ٹائٹل ملتا ہے. یہ اتنے بڑے عالم تھے. اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آقا کا ارشاد ہی سنا دیا انہوں نے. اللہ اکبر. اور امام ابو داود جو ہیں یہ اتنے بڑے محدث ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور ان سے اعراض پھرا. اس کی جو وجہ ان کا شوق بڑھانے کے لیے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یعنی ناراضی والی کوئی صورت نہیں تھی، عشق کے امتحان ہوتے ہیں. جی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علماء سے تو بہت راضی ہیں کہ میرے نبی کے یہ تو وارث ہے نا. آپ پھر کے ان علم کے لیے دعا بھی تو فرما دی نا، دعائے بخشش بھی ہاں. فرما دی. تو یہ اگر بھی ظاہر ہو رہا ہے جی، کہ جی، کوئی ناراضی والی ناراضی ہوتی تو پھر دعا کیوں ہوتی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم تو عام اچھا ہے. پھر دیکھیں ان کی ذہانت بھی دیکھیں کہ انہوں نے فوراً حدیث پاک سنا دی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی علماء کے صدقے میں علم نافع نصیب فرمائے. آمین. اس عید مزید کن عاشق رسول کا واقعہ بیان ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، انہیں خواب میں اللہ کے حبیب نے نوازا. عرض کی یا رسول اللہ کچے لہسن اور پیاز کھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ارشاد فرمائے اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی. یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور 15 شعبان 107 سنہ ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے. بہت عابد، زاہد، بلند رتبہ عالم. 81 سال کی انہوں نے عمر پائی. 70 حج کیے انہوں نے. اللہ اکبر. اور بہت احادیث بیان کی. اور علماء کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو مکے مدینے سے علم جاتا رہتا. اتنے بڑے عالم تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں کہ لہسن اور کچا لہسن اور پیاز کے بارے میں کیا حکم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ منع کیا کہ وجہ یہ کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے جس نے پیاز، لہسن یا گندنا، لہسن سے ملتا جلتا ہے ایک ویجیٹیبل ہے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. یعنی یہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر کھا کر منہ بدبودار ہو جائے گا تو اب مسجد میں آنا حرام ہو جائے گا. اچھا وہ پیاز کی وجہ سے ہو، کچے، یا لہسن کی وجہ سے، یا سگریٹ کی وجہ سے، یا کسی دھندا کو ایسا کیا کہ منہ میں بدبو ہے، کسی وجہ سے بدبو ہوئی تو اب مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اور پاک بدبو جب ہو تو نماز ویسے ہی پڑھنے کی ممانعت ہے، تو بدبو دور کر کے ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے. یعنی مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی پڑھنی ہو نماز تو بدبو کو دور کرنا ہوگا. جی. تو یہ بھی اس میں بھی ان کا بھی انداز یہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزید حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، انہیں خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 افراد کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلا شبہ ان پر اللہ پاک، فرشتوں، لوگوں کی لعنت، مگر کیوں؟ فرمایا لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبتیں کرتے ہیں. اچھا ہمارے اعمال سے میرے نبی باخبر ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے، وہ غلام کیا ہے، وہ خادم کیا ہے، وہ امتی کیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اعمال کی خبر ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا یہ جو حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، اور امام سفیان ثوری اور امام مالک جیسے بزرگ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، عبادت کرنے والے، زاہد، تقوی اختیار کرنے والے، سچائی اختیار کرنے والے. انہوں نے 70 سال کی عمر پائی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت تو کرائی، ساتھ میں 2 افراد کے بارے میں بتایا.
اور یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے غیبت سے ایک نفرت بھی دلائی کہ غیبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ مرے بھائی کے گوشت کھانے سے اس کی تشبیہ دی گئی. اتنا برا کام ہے یہ غیبت کرنا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ تو بھائی سچی بات بولتے ہیں اور میں اس سے ڈرتا تھوڑی ہوں, میں اس کے سامنے بھی بول دوں گا, پیچھے باتیں کر رہے ہوتے. تو یہ غیبت جو ہے یہ سچی بھی ہو تو بھی حرام ہے, گناہ ہے, اس سے بچنا ہی ہوگا. جی دیکھیں کہ جب وہ بات سچی ہے تو غیبت ہوئی, ورنہ اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہو گیا جو غیبت سے بھی بڑھ جائے گا. اور میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں, تو منہ پر کہے گا, اس کی دل آزاری ہوگی, پھر کون سا ثواب کمائے گا, پھر بھی تو حرام کام ہی کرے گا. تو کسی مسلمان میں جو برائی پائی جا رہی ہے قول میں, فعل میں, اور اس کے کوئی لباس میں, سواری میں, مکان میں, اس سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہے, اگر اس کے سامنے وہ بات بیان کی جاتی تو اس کو ناگوار گزرتی, اچھا نہ لگتا, وہ غیبت ہے. اور اس سے ہمیں بچنا ہے. یعنی وہ اس کی غیر موجودگی میں کہی تو غیبت ہے. جی جی, اور اس کی غیبت میں غیبت ہوگی, سامنے ہوگی تو وہ غیبت تو نہیں ہے, مگر وہ دل آزاری اور اس طرح کا وہ بھی کام بنے گا. اللہ اکبر. ایک اور مریض کا علاج ہوا, ان کے بارے میں اب سنتے ہیں. جی, یہ ان کا نام ہے ابو محمد اشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کو طبیب لا علاج قرار دے چکے تھے. اب طبیب تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے, مگر اللہ کے پاس سب علاج ہے, اور اس کے حبیب کے پاس ان کے اللہ کی عطا سے ہے. ایک خادم, ان بیمار کے جو خادم تھے ابن ابی خصال, انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط لکھا کہ آقا, میرا آقا جو ہے وہ بیمار ہے, درخواست کی کہ آپ اسے شفا عطا فرما دیں. تو ابو محمد فرماتے ہیں کہ وہ خط لیے ایک زائر مدینہ غرناطہ سے, ہسپانیہ جس کو ابھی اسپین کہتے ہیں, پہلے اسلامی حکومت تھی وہاں پر, وہاں سے مدینہ پاک حاضر ہوا. جو ہی دربار رسالت میں خط پڑا تو غرناطہ میں بیٹھے ہوئے مریض کو شفا حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. تو میرے نبی وہ اپنے رب کے کرم سے شفائیں بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. آپ بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ کی عطا سے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں. زیدی پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا ایک وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں. وہ بھی عرض کرتا ہوں اور کچھ اشعار بھی عرض کرتا ہوں. آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن, آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن, جلوے خدا طالب دار کی طرف, جلوے خدا طالب دار کی طرف, آہیں دل اسیر سے لپکنائی تھی, اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف. دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا, گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف. آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن, جلوے خدا طالب دار کی طرف. دیدار رسول کا نسخہ انشاءاللہ عرض کیا جاتا ہے, اور نعت سننا پڑھنا بھی دیدار رسول کا نسخہ ہے. انشاءاللہ ان کا کرم ہی کرم ہے. جو چاہے کہ خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو, جمعے کی رات کو, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 4 نوافل پڑھے 2 کر کے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ, الم نشرح, سورہ قدر, سورہ زلزال پڑھے, اور نوافل کے بعد
70 بار درود و سلام پڑھے، پھر 70 بار استغفار پڑھے، پھر درود شریف پڑھتا پڑھتا سو جائے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مزید چینل کے ناظرین، آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کے جو واقعات سنے، اس میں ہمیں سیکھنے کو بھی ملا۔ غیبت کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طرح کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنا اور منہ میں بدبو ہو جانا، اس کو بھی ناپسند قرار دیا گیا، یہ بھی ہمیں ضمناً پتہ چل گیا۔ اور بھی بزرگان دین کے عشق رسول کا پتہ چلا، علماء پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کیسی ہے، محدثین سے آپ کیسے راضی ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، ان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرم فرماتے ہیں، اس کے واقعات ہم نے سنے۔ اللہ کریم ہمیں ان بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔